بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ نواز لیگ نے ایک بار پھر NRO مانگ لیا ہے، اور اس مرتبہ دو اہم ترین رہنماؤں نے کچھ ڈائریکٹ رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے کچھ پیغامات بھجوائے ہیں، اپنے کچھ بیانات ان کے سامنے آئے ہیں، ان کے ذریعے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اب اچھے بچے ہیں۔ دوستو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ نواز لیگ نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو سیاست کے اندر انوالو کیا جائے، اور وہ منت ترلے کے اوپر بھی اترا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو گھر بھجوایا جائے۔ اس کے بعد جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاک فوج کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں بنی، کیونکہ پاک فوج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ کوئی غیر آئینی اور قانونی اقدام نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئینی حکمران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دبے لفظوں میں یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا کہ پاکستان کی جو منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج اس کے بھی پیچھے اسی طرح سے کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد نواز لیگ نے کچھ اداروں کے ساتھ یہ امیدیں لگا لی، منفی امیدیں، کہ شاید وہ فاؤل پلے کر کے 2013 کے الیکشن سے پہلے ان کے کسی کام آئیں گے۔ ان اداروں کے اندر جناب شامل تھی سپریم کورٹ کے کچھ عناصر، اور اس کے ساتھ ساتھ شامل تھے جناب الیکشن کمیشن کی طرف میں موجود بھی چند عناصر۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہاں سے بھی جو ہے وہ گرین سگنل آنا بند ہو گیا ہے۔ کچھ خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ خود جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ آسانی سے کر پائیں گے، گویا وہ ثبوت ہوں گے ان تمام چیزوں کے۔ خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق نے کیا بیانات دیے ہیں، دو اہم ترین رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ خواجہ آصف صاحب تو وہ ہیں جو کہ 2018 کے الیکشن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کر کے الیکشن ڈے پر ان کی منت اور ترلے بھی کرتے رہے، اور دوسری جانب خواجہ سعد رفیق ہیں جو کبھی خود کو لوہے کا چنا کہتے تھے، لیکن وقت آنے پر وہ پیتل کا چنا بھی ثابت نہیں ہوئے۔ ان دونوں کے بیانات سے پہلے میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک انتہائی اہم ترین خبر ہے، اور خبر جناب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نیا نظام اور شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اس خبر کو بظاہر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اگنور کیا ہے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن بیسیکلی اس خبر کے اندر ہے کیا، یہ خبر کیوں اہم ہے، اس خبر میں کیا میسج دیا گیا ہے، کیونکہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو EVM مشینوں کے حوالے سے، جس میں میڈیا کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی اور میڈیا کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اس سارے معاملے کے اوپر غور کے لیے، اور پھر شبلی فراز صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو ان کی یہ بریفنگ جو ہے وہ پسند آئی ہے، اور جو سوالات تھے الیکشن کمیشن کو، خاصے سوالات کے جوابات جو ہے وہ اس EVM مشین کے حوالے سے حکومت پاکستان نے دے دی ہیں اور سیٹسفائی کی ہے۔ اب جناب بیان الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جدید ٹیکنالوجی کی جانب گامزن ہے، اس نے IT کا نیا نظام اور شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے شعبے کے لیے معروف IT ماہرین رکھے جائیں گے، جدید خطوط پر ڈیٹا سینٹر قائم کیا جائے گا، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ بھی اپ گریڈ کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا، یہ دو باتیں اہم ترین ہیں، ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے بایو میٹرک نظام لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اوورسیز ووٹنگ کے لیے بھی جدید ٹیکنالوجی درکار ہوگی۔ گویا کہ اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے حکومت کا موقف تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اوورسیز ووٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی درکار ہوگی، الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرے گا، پہلے سے موجود شعبہ IT کو آپریشن میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 48 گھنٹے پرانی خبر ہے، میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ نکالی رکھی تھی کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ زیادہ بات اس پہ نہ ٹی وی پروگرامز میں ہوئی، نہ کوئی ٹویٹ آیا، نہ کسی نے بیان دیا، لیکن نواز لیگ کے دو رہنماؤں کے اہم ترین بیانات جو ہیں وہ اسی دوران سامنے آئے ہیں۔ وہ بیانات کیا ہیں جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے جناب بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں خواجہ سعد رفیق کا، کہ ملک سے انتقام کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کسے اور کیوں مخاطب کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وہ کہ ملک سے انتقام کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑنا اور بدلہ لینا نہیں چاہتے۔ گویا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی، جو کہ ہرگز نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، اور اب یہ کہہ کر وہ بات ختم کر رہے ہیں کہ وہ بدلہ نہیں لینا چاہتے، یعنی سافٹ کارنر وہ ملکی اداروں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اسے بھی پیغام دیا ہے۔
اچھا، لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور ہم نہیں چاہتے کہ احتساب کے نام پر ہر روز نیا تماشا لگایا جائے۔ غور کیجئے ان جملوں کے اندر اور اس کے بعد ان جملوں کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے۔ خواجہ آصف کا جو بیان سامنے آیا کہ میرا نہیں خیال کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ خواجہ آصف ایک دم سے ان کے اوپر بھی ایک نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ اس سے پہلے نواز لیگ جس قسم کا موقف اختیار کرتی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جناب فرماتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا افغانستان کی صورتحال سے متعلق کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی۔ خواجہ آصف نے افغان مسئلے پر گفتگو کے دوران کہا کہ دعا ہے افغانستان میں مستحکم حکومت قائم ہو، اگر افغانستان میں صورتحال مستحکم ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افغانستان میں نہ مداخلت ہونی چاہیے اور نہ ہی جواز بنتا ہے۔ طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ عوام اور بین الاقوامی رائے ان کے حق میں ہو۔ اور آخری جملہ بڑا قابل غور ہے، فرماتے ہیں پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی ایجنسی ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، یعنی باقی جگہ چاہیے، یہاں پہ وہ شور ہو گئے کہ تیار ہیں۔ انہوں نے بھی ایک بڑا پازیٹیو میسج جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، فوج کی طرف اور اداروں کی طرف بھیجا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو کچھ ہماری رہنما مریم نواز صاحبہ فرماتی رہی، جو کچھ نواز شریف فرماتے رہے، ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نواز کے اندر جو حلقے ہیں جس میں شہباز شریف بھی شامل ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، خواجہ آصف ہیں، دیگر لوگ ہیں، انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور آئندہ الیکشن بہت نزدیک آ چکے ہیں اور بہت سارا وقت ضائع کر چکی ہے نواز شریف اس بیانیے کی کنفیوژن کے اندر، جس کو وہ بیانیہ تو کہتے ہیں لیکن یہ بیانیہ کبھی بن ہی نہیں پاتا، کیونکہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلی بڑی ہوئی، اسے اقتدار ملا، تینوں مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ آئے۔ ہم انہی ویڈیوز کے اندر آپ کو ثبوت بھی بتاتے رہتے ہیں۔ ضیاء الحق نے، جنرل جیلانی نے، جنرل حمید گل نے، تمام تر جتنے بھی جرنیل پاکستان کے گزرے، انہوں نے پوری طرح سے نواز لیگ کو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں سپورٹ کیا، انہیں حکمرانی تک پہنچایا۔ تو اب انہیں ایک مرتبہ پھر اس بات کا احساس ہو گیا کہ نہیں جناب، یہ جس آئیڈیلزم کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ جو ہم نام نہاد قسم کا ہم نے ایک اپنا جمہوری انقلاب کا جو نعرہ لگایا ہے، یہ کم از کم ہماری منافقت کے باعث اس پر عمل درآمد ہونا جو ہے وہ لازم انہیں نہیں نظر آ رہا، اور اس لیے اب انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ 3 سال عمران خان نے بڑی کامیابی کے ساتھ پورے کر لیے ہیں۔ اور بارہا میں یہ بات کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ چوتھا جو برس ہے وہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، جو کہ 12 ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ لوکل باڈیز کے الیکشن کینٹونمنٹ بورڈز میں، اس کے بعد پھر اسلام آباد میں، اس کے بعد پھر کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں۔ اگلا پورا سال اگست 2022 تک یہ پروسیجر چلے گا اور کوئی بھی سیاسی جماعت ان سے اپنے آپ کو باہر نہیں رکھ سکتی اور اس بیانیے کے ساتھ بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ عوام نے اس بیانیے کے اوپر لب بیک ہی نہیں کہا، نہ اس کے اوپر انہیں ووٹ پڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ بیانیہ ہے نہیں، وہ ملکی اداروں کے خلاف ایک کھلی جنگ ہے۔ کیونکہ بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سول حکومت کی سپریمیسی ہونی چاہیے، تو بالکل ہے سول حکومت کی سپریمیسی۔ عمران خان اس وقت سویلین حکمران ہے پاکستان کے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ملک چلا رہے ہیں اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن اگر آپ اداروں کو گالیاں نکالیں گے اور اداروں کو بھارت کے مقابلے میں جو ایون جو ہے وہ انہیں نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے، تو پھر کون سا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ آپ کو ووٹ دے گا؟ اس بات کا احساس ہو چکا ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت کو کہ اگلا پورا برس الیکشن کا ہے، اس الیکشن کو نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس بیانیے کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد تیاریاں ہیں آخری سال کے اندر، یعنی اگست 2022 کے بعد پھر آخری برس جو ہے عمران خان کی حکومت کا، اس میں تو 2023 کے انتخابات کی تیاریاں ہوں گی، اور اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نواز کو کچھ اچھے سگنلز نہیں آ رہے۔ اس لیے اس قسم کے بیانات اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہنا کہ اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، اس نے بھی ان کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک ہیسٹ کے اندر 100 موٹو لیا اور واپس جو ہے وہ انہی کے گلے پڑ گیا، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز بکھلائی ہوئی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر اس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہوں کہ عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ کریں، لیکن اب بڑی مشکل صورتحال ہے اس حوالے سے، کیونکہ اب تو پرفارم کر رہے ہیں عمران خان، اور اب جو ہے وہ ڈیلیورنس کا ٹائم ہے، مشکل وقت گزر گیا ہے، اور اتنا دور کر دیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نواز لیگ نے خود سے کہ ان کی جانب سے بھی ڈیفینیٹلی، اور ان کو پاکستانی سیاست سے تو خیر باجوہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہیں ہی دور، وہ ہر منتخب حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو ایسے حالات میں نواز لیگ کی مجبوریوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔